یہ ڈائنامک انداز میں ڈیوڈ گوگن کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک انسان کی ہے جس نے اپنی کمزوریوں کو طاقت بنا دیا، نہ سکے نہ ہارے، بس رکے نہیں، وہ اوپر کی جانب بڑھتے گئے۔ یہ وہ جدوجہد ہے، یہ وہ کوشش ہے جن کو دنیا نے مانا تھا، جسے دنیا کم از کم ایک بار سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کہانی دوستو ڈیوڈ گوگن کی طرح حوصلہ دیتی ہے، مگر ہم اسے اپنی زبان میں، اپنے انداز میں بیان کریں گے۔ ہر انسان کی ابتدا کہیں نہ کہیں کمزوریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ کی ہمت کمزور گھڑیوں سے جڑ جاتی ہے اور کچھ کی اپنیت پر بھاری دکھوں کا سایہ ہوتا ہے۔ بس یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، نہیں آتی سیدھے راستے پر، ٹوٹنے والی وہ سانسیں اور سرد راتیں، وراثتی اوقات کی مشکلیں، مگر دوستو جو دھیان رکھتا ہے، جو غور کرتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے۔ یہ کہانی بھی دوستو ڈیوڈ گوگن کی طرح ملتی جلتی ہے، جو کہ ہم اسے اپنی ہی زبان میں بتا رہے ہیں۔ ایک دن کچھ نہ کچھ لوگوں کی زندگی بدلی، وہ دن جب انسان اپنی عادتوں کی بیڑیاں توڑ دیتا ہے، وہ دن جب آرام کی خواہش کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کے اوپر ذمہ داریاں بلند ہو جاتی ہیں۔ دوستو یہی وہ موڑ تھا جب وہ سوچنے لگا، کیا میں یہ کر سکتا ہوں جہاں پر دوسرے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جس نے اپنے دن کی ساعتوں کو مشقت میں تقسیم کر دیا، وہ کی سوچی سمجھی روٹین اور دوپہر کی واضح ہدایت اور شام کی خاموشی اور روزانہ کی چھوٹی عادات مل کر بڑے سے بڑے کارنامے بناتی ہے۔ سخت ورزش، صحیح خوراک، مکمل سکون کی کامیابی۔ دوستو آپ کی ہمت صرف جسمانی طاقتور کی نہیں بلکہ ذہن کی پکی پستول اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو کالسڈ مائنڈ وہ حالت ہے جب درد، ناکامی یا تھکن آپ سے کہیں دور نہ لے جائے بلکہ آپ کو دھکیل کے اور آگے کی طرف بڑھائے۔ دوستو یہ وہ کیفیت ہے جسے ظاہر کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی خاموشی ہی بولتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مگر دل کہتا ہے چیلنج آ رہا ہے، اب تیار رہوں۔ بس وہ کہانی میں بے رحم دن تھے، جسم کی تھکن اور ذہن کی ہمت اور سماجی دباؤ، مگر ہر مشکل کے ساتھ وہ ڈٹے رہے۔ کڑی سے کڑی محنت کے دنوں پر وہ اپنے اندر کی آواز کو بس سنتا رہا اور کہتا یہ رہا کہ بس یہ بھی گزر جائے گا، اور آگے بڑھتا رہا۔ دوستو جب کوئی اپنے عزم پر قائم رہتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی مشکل کم سے کمزور لگنے لگتی ہے۔ اور اس طرح اگر دوستو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی بدل جائے تو پہلے اپنے اندر کی فکر کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی بھی بدل جائے تو پہلے اپنے اندر کی فکر کو بدلیں، اپنی کمزوریوں کو کمزور نہ سمجھیں۔ دوستو آپ کی حدیں صرف وہی ہیں جسے آپ مان چکے ہیں، مانتے ہیں۔ تو آج سے فیصلہ کریں کہ ہم اپنی عادتوں کو بدلیں گے، اپنے خوف سے آگے بڑھیں گے اور دن بدن اپنی طاقت کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ دوستو ڈیوڈ گوگن کی طرح آپ اپنے حوصلے کی رفتار کو زیادہ کریں، کیونکہ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آگے کیا ہے، پھر اس نے کیونکہ ذہن کو، اپنے مائنڈ کو میسج دے کر وہ آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس کی یہ سوچ نہیں تھی کہ وہ بس کر دے، کیونکہ وہ ایک روٹین پہ چلا، وہ بڑھتا رہا، کیونکہ اس کی تھکن اس کے پاؤں اور خون سے لت پت اور وہ بالکل مرنے کی کنگار پر تھا۔ لیکن اس کا حوصلہ جو ہے اس کے ذہنی دماغ سے، اس کے مائنڈ سے آیا۔ وہ اپنے ذہن کو یہ بتا رہا تھا کہ میں ہار رہا نہیں ہوں، مجھے تو آگے جانا ہے، کیونکہ میں تھک نہیں رہا، بس یہ تو ایک آواز ہے جو مجھ میں آ رہی ہے کہ تم رک جا۔ دوستو یہ بہت ہی ایک انسپائرڈ کہانی ہے، جو کہ آپ اس کو اگر سمجھیں گے تو آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے انسپائرڈ ہو سکتے ہیں اور آپ بھی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو
اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔